والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، ہمارے آج کے ماہانہ درس قرآن کا موضوع ہے اسلام میں غلامی کا تصور، اور اس موضوع کے ضمن میں مختلف سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ العزیز دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں غلامی کے نظام کو رواج دینے کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، بلکہ غلامی کا رواج اسلام سے بہت پہلے زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا، بعض آزاد بچوں، بچیوں اور مردوں اور عورتوں کو اغوا کر کے بھی غلام اور لونڈی کی حیثیت دے دی جاتی تھی۔ اپنی لونڈیوں کی اولاد کو بھی غلام ہی کا درجہ دیا جاتا تھا۔ طاقتور قومیں کمزور قوموں کو اپنا غلام بنا لیتی تھیں۔ اگر آپ غور کریں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اسی طور پر غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے گزرنے والے ایک تجارتی قافلے نے اس کنویں سے ان کو نکالا اور جا کر مصر کے بازار میں اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ ان کو کچھ تاجر لوگ کہیں سے پکڑ کے لائے اور لا کر سوق عکاظ میں ان کو فروخت کر دیا۔ وہاں سے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور خرید کر ہدیے کے طور پر اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے اور آپ کمزوروں سے، ماتحتوں سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ بجائے اس کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو ایک غلام یا ایک ماتحت اور ایک نوکر کا درجہ دیتے، آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور
حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام صراحتاً قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، وگرنہ کسی دوسرے صحابی کا نام صراحتاً قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔ اور پھر حضرت زید بن حارثہ بھی ایسے بیٹے بنے کہ جب ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار تلاش کرتے کرتے مکہ میں پہنچے اور انہوں نے حضور سے اصرار کیا کہ آپ زید کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو اختیار ہے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میں ہرگز منع نہیں کروں گا۔ وہ خوش ہو گئے، انہیں یقین تھا کہ یقیناً بیٹا اپنے والدین کے ساتھ اپنے ملک میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں واپس جانا چاہے گا۔ لیکن جب حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں حضور کا ساتھ چھوڑ کر کہیں جاؤں گا نہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ کیا تم اس غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی کی زندگی پر، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور خدمت کو میں ہر آزادی پر ترجیح دیتا ہوں۔ بتانا یہ تھا کہ یہ ایک طریقہ تھا غلام بنانے کا۔ بعض اوقات کسی آزاد شخص کو اٹھا کر غلام بنا لیا جاتا تھا، بعض اوقات کسی بچے کو، بچی کو اغوا کر کے غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم کو غلام بنا لیا گیا۔ اور یہ سیاہ کارنامہ یورپی قوموں نے سر انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اصل تو وہ ہندوستان آنا چاہتا تھا، ہندوستان کی اس نے بڑی تعریف سن رکھی تھی، تو ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن سمندری سفر میں بھٹکتا ہوا امریکہ جا پہنچا۔ امریکہ میں اس وقت سرخ ہندی آباد تھے جن کو ریڈ انڈین کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ تھی، اور ان کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ ہزاروں سال سے امریکہ میں آباد تھے، ایشیا سے ہجرت کر کے گئے تھے، اسی لیے ان کو انڈین کا نام دیا گیا یا سرخ ہندی کہا گیا، ریڈ انڈین کہا گیا۔ 20 سے 35 ہزار سال پہلے سے وہ امریکہ میں آباد تھے۔ گویا کہ امریکہ کے اصل باشندے اور اصل مالک یہ سرخ ہندی یا ریڈ انڈین تھے۔ یورپی قوموں کو امریکہ پسند آیا۔ کولمبس کے پہنچنے کے بعد مختلف یورپی ممالک سے جوق در جوق یورپی لوگوں نے امریکہ کا رخ کیا، اور پھر ان ظالموں نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین اجتماعی قتل کا ارتکاب کیا۔ یہ جو سرخ ہندی امریکہ کے اصل باشندے اور مالک تھے، انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 200 سال کے عرصے میں 1 کروڑ سے ان کی تعداد گھٹ کر صرف 20 لاکھ تک پہنچ گئے۔ گویا کہ 80 لاکھ سرخ ہندیوں کو ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ جب انہیں قتل کر دیا تو امریکہ کو آباد کرنے کے لیے اور کارآمد بنانے کے لیے انہیں افراد کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے افریقی ممالک کا رخ کیا، اور افریقی ممالک سے کالے انسانوں کو ایسے ہی وہ گرفتار کر کے اور شکار کر کے لے گئے جیسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ جو کوئی کالا افریقی کارآمد نظر آیا
قوی اور توانا نظر آیا اسے پکڑ کر وہ امریکہ لے گئے اور ان سے انہوں نے امریکہ کو آباد کرنے کا کام لیا، اور ان کالوں کو وہاں غلاموں سے بھی بدتر حیثیت دی گئی، حیوانوں سے بھی بدتر حیثیت دی گئی۔ بظاہر تو انہوں نے غلام بنایا، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ حیوانوں سے بھی بدتر تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کالوں کو گوروں کے ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولت مہیا نہیں کی جاتی تھی، کالوں کی اولاد کو اول تو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، اگر کوئی بہت ہی زور لگاتا تو اسے بہرحال گورے امریکیوں کے سکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، کالوں کو گوروں کے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، کالوں کو گوروں کی بستیوں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سے لوگ جب کالوں کی وحشیانہ حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ گورے امریکیوں نے کیا وہ بجا کیا، وہ اسی سلوک کے حقدار تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا، جان بوجھ کر ان کو تہذیب و تمدن سے دور رکھا گیا، جان بوجھ کر ان کو تعلیم و تربیت کے مواقع اور مقامات سے دور رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر درندگی، وحشت، جہالت اور حیوانیت در آئی۔ تو انہوں نے ان افریقیوں کو غلام بنایا۔ میں غلام بنانے کا بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے قوموں کو اور افراد کو غلام بنایا گیا۔ اسی زمانے میں غرناطہ کا سقوط ہوا تھا اور مسلمان وہاں قسم پرسی کے عالم میں تھے، غالب آنے والے عیسائیوں نے بے شمار مسلمانوں کو ذبح کر دیا، ان کی نسلوں کو تہہ تیگ کر دیا، جو بچے کچھ ادھر ادھر کے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور بہت سارے مسلمانوں کو کالے افریقیوں کی طرح اندلس سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا اور ان کے ذریعے سے امریکہ کو آباد کیا گیا۔ مختصر یہ کہ پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ ایک طرف تو غلامی کا رواج تھا اور دوسری طرف غلاموں کو حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ اسلام نے نہ تو دنیا میں غلامی کی بنیاد رکھی، نہ اسلام نے غلامی کو رواج دیا، عروج دیا، بلکہ اسلام نے غلامی کو محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی اور اس کو قابل قبول بنانے کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں۔ مثال کے طور پر پہلی پابندی اسلام نے یہ لگائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا، وگرنہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عیسائی کو غلام بنا سکتا تھا، یہودی کو غلام بنا سکتا تھا، مشرک کو غلام بنا سکتا تھا، لیکن اسلام نے اس بات کی پابندی لگائی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ یہ جو میں کالے افریقیوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اگر ان کے مذہب کا جائزہ لیں تو ان کی اکثریت عیسائی تھی، مگر گورے عیسائیوں نے کالے عیسائیوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو لونڈیوں کی حیثیت دے دی۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسری پابندی اسلام نے یہ لگائی
کہ پر امن طریقے سے اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی کافر کو بھی غلام بنانے کی اجازت نہیں. چنانچہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ہم ان کو غلام یا لونڈی کا درجہ دے دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر امن لے کر اسلامی ملک میں داخل ہوں انہیں بھی غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت نہیں. یہ دوسری پابندی اسلام نے لگائی. تیسری پابندی اسلام نے یہ لگائی کہ جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی کا درجہ نہیں دیں گے تو اس ملک کے شہریوں کو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور جنگی قیدی ہی کیوں نہ ہو ہمیں غلام یا لونڈی بنانے کی اجازت نہیں. چوتھی پابندی یہ لگائی کہ جس لونڈی کے ساتھ کوئی مسلمان مباشرت کر لے جس کے نتیجے میں اس سے اولاد پیدا ہو جائے تو اس لونڈی کو ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ عام لونڈی کی طرح اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اور اس کی اولاد کی بھی خرید و فروخت کرنا وہ جائز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ شاید لونڈی کی حیثیت ایک طوائف کی سی ہے، آج اس مرد کے پاس ہے کل اس مرد کے پاس ہے، گویا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی چاہے اس سے اپنی جنسی پیاس بجھا سکتا ہے. حالانکہ یہ قطعاً نہیں ہے. صرف ایجاب و قبول نہیں ہے نکاح کی طرح، وگرنہ آپ دیکھیں حقوق کے اعتبار سے تو تقریباً اس لونڈی کے وہی حقوق ہیں جو بیوی کے حقوق ہیں. ایک وقت میں وہ ایک ہی مرد کے تصرف میں رہ سکتی ہے، کسی دوسرے مرد کے تصرف میں نہیں جا سکتی ہے. جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر دوسرا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر لونڈی کو وہ بیچ دے اور کسی دوسرے کے پاس چلے جائے تو تب وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، وگرنہ اس کے ساتھ اس کو جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. پانچویں پابندی اسلام نے یہ لگائی کہ کسی بھی عام انسان کو غلام یا لونڈی بنانے کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ جنگی قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانے کی اجازت ہے، مگر یہ بھی صرف جواز کی حد تک ہے، واجب یہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ واحد راستہ ہو جنگی قیدیوں کے لیے کہ صرف انہیں غلام یا لونڈی بنایا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے 4 صورتیں بتائیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو جنگی قیدی آئے تمہارے مخالف لشکر کے کفار کے تو انہیں بطور احسان کے آزاد کر دو. دوسری صورت اسلام نے یہ بتائی کہ ان کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا فدیہ صرف یہ تھا کہ چند مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو گئے. تیسری صورت اسلام نے یہ بتائی کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو کافروں نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہوگا، تو اسلام یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے. ہم ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ جنگ میں گرفتار ہونے والوں کو قید کر لیا جائے. اب جو لوگ جنگ میں گرفتار ہوئے ہیں
ان کے لیے دو صورتیں اختیار کی جا سکتی تھیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا، مردوں اور عورتوں سے جیلیں بھر دی جاتی جیسے آج کل بھری ہوئی ہیں. نظام عدل میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اور انصاف کے تقاضوں کے پورا ہونے میں تاخیر در تاخیر کی وجہ سے ہماری جیلیں قیدیوں سے بھری پڑی ہیں. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ ان جنگی قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، مگر اس میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ ملکی خزانے پر بہت بڑا بوجھ آ جاتا. دوسری خرابی یہ تھی کہ جیلوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور تیسری خرابی یہ تھی کہ جنسی جرائم کا بھی اندیشہ تھا، جیسا کہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور چوتھی خرابی یہ تھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک اور تشدد بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ آج کی بزام خیش مہذب اقوام مسلمان قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہی ہیں. کیوبا میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا گیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے اگر کسی کو 1-2 گھنٹے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر اکڑوں بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ نہیں سکے گا. اس کے لیے ایسا بیٹھنا ناقابل برداشت ہو جائے گا. لیکن کیوبا کے بارے میں ایسی داستانیں بھی سننے میں آئیں کہ مسلمان قیدیوں کو کئی دن اور کئی ہفتے اس حالت میں رکھا گیا کہ ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، پاؤں بھی باندھ دیے گئے، آنکھوں پر پٹیاں اور کانوں میں بھی روئی ٹھوس دی گئی، کچھ سن بھی نہ سکیں. اس حالت میں ان کو رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے. ایسا ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کینسر کی مریضہ ہو گئیں، اور بعض خبریں ایسی بھی ہیں کہ جبراً ان کے ساتھ بدکاری کر کے ان کو حاملہ بھی کر دیا گیا. تو یہ سب چیزیں قیدیوں کے ساتھ پیش آتی ہیں. تو یہ خرابیاں تھیں جیل میں ڈالنے کی صورت میں. تو اسلام نے جیل میں ڈالنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان قیدیوں کو غلام اور لونڈی کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. لیکن شرط یہ لگائی کہ جس کے حصے میں کوئی غلام یا لونڈی آئے گا تو وہ اس کے حقوق ادا کرنے کا پابند ہوگا. حقوق کیا ہیں؟ اس کے خورد و نوش کا انتظام کرنا ہوگا، اور معقول انتظام. ابھی آپ سنیں گے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. ان کے لباس کا انتظام، اور تاکید یہ کہ ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ان کو ویسی رہائش دو جیسی رہائش تم نے اپنے لیے اختیار کر رکھی ہے. پھر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، اور ان میں سے جس کے نکاح کی ضرورت ہو اس کا نکاح کروا دو. یہ بھی اسلام کا حکم، یہ ان کے حقوق میں سے ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نور میں جو بے نکاحوں کا نکاح کرنے کا ہمیں حکم دیا تو اس میں فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرواؤ، اور صرف آزادوں کے نکاح نہیں کرواؤ بلکہ لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح بھی کرواؤ. یہ ہمیں حکم دیا گیا. آپ ان کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں والدین اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق بھی بیان کیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور قرابہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی کے ساتھ، تھوڑے وقت کے پڑوسی کے ساتھ، زیادہ وقت کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں غلام اور لونڈیاں اور خدام اور نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو ایک طرف اللہ نے اپنا حق بیان کیا، والدین کا حق بیان کیا، رشتہ داروں کا حق بیان کیا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حق بیان کیا، پڑوسیوں کا حق بیان کیا، تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کا حق بھی بیان کیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں فرمایا، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غلام اور لونڈیاں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کو غلام نہ سمجھو، غلام نہ کہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ان کو غلام کہو بھی نہیں، یہ نہ کہو میرا غلام، اور اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں مالک ہوں، اس سے منع فرمایا، بلکہ کہو میرا خادم، میرا نوجوان، یوں کہہ کے خطاب کرو ان سے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، تو جس کی ماتحتی میں کوئی غلام یا لونڈی ہو تو آقا نے فرمایا کہ وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور فرمایا کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہ کرو، ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں، اور اگر تم انہیں کسی بھاری کام کا حکم دو تو تم خود ان کے ساتھ لگ کر کام کرواؤ، ان کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ سیء الملکہ، وہ مسلمان جو غلام کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آقا نے فرمایا جب، تو بعض صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا اس امت میں غلام اور یتیم بہت ہوں گے، تو پھر کیسے ہم جنت میں جا سکیں گے؟ ممکن ہے کہ ہم سے کوئی برا سلوک ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں غلام اور یتیم ہوں گے، لیکن حکم یہ ہے فَأَكْرِمُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ۔ ان غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اور ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ اللہ اکبر! کیا دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اور جنگی غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس سلوک کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ غلامی کے نظام پر اعتراض کرنے والے اور اس کو اسلام کے چہرے پر بدنما دھبا بنا کر پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اپنا دامن داغدار ہے، اور جو جنگیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو درندے بھی حیوانوں یا انسانوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے حقوق کا اس قدر خیال تھا کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری جملہ جو اپنی امت کی نصیحت کے لیے آپ کی مبارک زبان سے ارشاد ہوا وہ یہ تھا، الصلاۃ
وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں اور لونڈیوں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طبقے کے حقوق کا خیال تھا کہ کہیں مسلمان ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ اگر ہمیں تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بگڑے ہوئے بادشاہوں نے، شہزادوں نے، وڈیروں نے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ جن لوگوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سر جھکایا، انہوں نے غلاموں کے ساتھ اپنے رویے کو یکسر تبدیل کر دیا، اور ایسا سلوک ان کے ساتھ کہ اس کی مثال تلاش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ اوپر کی چادر اور طرح کی ہے اور نیچے کا تہبند اور طرح کا، تو اس نے عرض کیا حضرت اگر آپ ایک ہی طرح کی چادر پہنتے تو ایک جوڑا بن جاتا، خوبصورت لگتا۔ تو فرمایا کہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ تو میرے پاس جو چادر آئی تھی اگر میں اس سے پورا جوڑا بناتا تو غلام کو میرے معیار کے کپڑے نہیں مل سکتے تھے، چنانچہ جیسی اوپر کی چادر میں نے خود پہنی ہے ویسی ہی چادر میں نے اپنے غلام کو دی، اور جیسا تہبند مجھے میسر آیا ویسا تہبند میں نے اپنے غلام کو بھی دیا ہے۔ اگرچہ میرا جوڑا تو مکمل نہ ہو سکا لیکن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے او اللہ کے بندے، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ جیسے تم اس غلام کے مقابلے میں قوی ہو یہ کمزور، تو اللہ تمہارے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایک دم انہیں اپنا ہاتھ روکا اور دیکھا تو کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فوراً عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو اللہ پاک تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیتے۔ تو اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے اور صحابہ نے ان پر عمل کیا۔ غلاموں کے حقوق پر زور دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مرشد اور مربی، بڑے بڑے سپہ سالار، بلکہ حکمران تک ان غلاموں میں سے بنے۔ مسلمانوں نے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا کہ بعد میں وہ مدارس اور مساجد کو آباد کرنے والے بنے، کہ پورا پورا ملک ان کے علمی نور سے منور تھا۔ آپ دیکھیں تو مکہ میں طاؤس ابن ابی رباح جیسی شخصیت تھی جن کا علمی لوہا تسلیم کیا جاتا تھا، اور یہ حقیقت میں ایک غلام تھے۔ یمن میں طاؤس بن کیسان، ان کی علمی شخصیت مسلم تھی، حقیقت میں ایک غلام تھے۔ مصر میں یزید بن حبیب مسند درس کو زینت بخشنے والے تھے اور وہ حقیقت میں ایک غلام تھے۔ شام میں مکحول اور ضحاک بن مزاحم بہت بڑے محدث تھے اور یہ بھی ایک غلام تھے، اور یہ سب ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ ایسا
رحم دلی کا سلوک کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوئے، بلکہ میں نے کہا کہ بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے مجاہد۔ یہ طارق بن زیاد کون تھے؟ آپ ان کے حالات کا مطالعہ کریں جن کا نام ہم اتنے فخر سے لیتے ہیں۔ تو غلامی ان کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کے حصول کا ذریعہ بن گئی اور انہیں دنیا میں ایک نام پیدا کیا۔ پھر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے غلامی اور غلاموں کی تعداد کو بڑھایا نہیں، اس کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس طریقے سے بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ ان کا کفارہ اسلام نے یہ رکھا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ مثال کے طور پر قتل خطا، اگر کسی سے خطاً غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں دیت بھی آتی ہے اور غلام کا آزاد کرنا بھی۔ فتحریر رقبہ، ایک غلام کا رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، یہ بھی لازم۔ کفارہ زہار، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ بیٹھے، ان کے ساتھ تشبیہ دے دے، انت علیہ کا ظہر امی، جس کو زہار کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہہ بیٹھے تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ، غلام کو آزاد کرو۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو قسم کے جو مختلف کفارے ہیں ان میں سے ایک کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ اگرچہ صرف یہ نہیں ہے کہ غلام ہی آزاد کرو، اللہ جانتے تھے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ غلام میسر نہ آئے تو پھر کفارہ کیسے دیا جا سکے گا، تو اللہ نے اور کفارات بھی بیان کیے، لیکن ان میں سے ایک کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ تو ایک تو غلامی کو گھٹانے کے لیے اور غلاموں کو آزادی دینے کے لیے اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا کہ مختلف غلطیوں اور مختلف اعمال کا کفارہ وہ غلام کو آزاد کرنا بتایا۔ دوسرا طریقہ اس کے لیے یہ اختیار کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے، اور ایسی فضیلت کہ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا، اللہ پاک اس کے ہر عضو کے بدلے میں، غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اس کے چہرے کے بدلے میں اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھ کو، اس کے پیروں کے بدلے میں اس کے پیر کو، اس کے پورے وجود کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے پورے وجود کو اللہ پاک آزادی عطا فرمائے گا۔ تو اس قدر فضائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ مسلمانوں نے اپنی طاقت کے مطابق کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے پاس موجود غلاموں کو مسلمان آزاد کرتے تھے، بلکہ جن کو غلامی میں دیکھتے تو ان کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان غلاموں میں سے ہیں جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محاصرے کی حالت میں تھے، اپنی شہادت سے کچھ وقت پہلے محاصرے کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، لیکن اس حالت میں بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام آزاد کیے ہیں۔ حضرت ذوالقلع ہمیری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی دن میں 8000 غلام آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے. اسی طریقے سے دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں ملتے ہیں, ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق خرید کر غلاموں کو آزادی عطا کی تاکہ انہیں جہنم سے آزادی ملے اور تاکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتوں کے مصداق بن سکے. تو اسلام نے غلامی اور غلاموں کی تعداد بڑھانے کی کوشش نہیں کی, اس کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے کہ کیا کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے, تو سیدھی سی بات ہے بھائی, اسلام کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص حالات میں جب شرعی جہاد ہو اور شرعی جہاد کے موقع جو لوگ گرفتار ہوں انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے. اور ہمیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اسلام میں غلامی جائز ہے, غلام بنانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے, مخصوص حالات میں اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. البتہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے دوسرے شعبوں کی طرح اور دوسرے مسائل کی طرح غلامی کے مسئلے میں بھی انقلابی اصلاحات کی ہیں. تو جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے, غلامی کا نظام تھا, اسلام نے اس کی اجازت دی, اسلام میں اس کا جواز ہے, اسلام میں اس کے احکام ہیں. لیکن اگر آج کے حالات کے تناظر میں ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو اب یہ مسئلہ صرف کتابی حد تک رہ گیا, عملی زندگی میں اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. بالخصوص جبکہ اقوام متحدہ نے اسے ممنوع قرار دے رکھا ہے اور مسلمانوں نے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں, اور اس اسلامی اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے متحارب اقوام ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنا سکتے. تو اب جب کہ ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں تو ہمیں جنگ کی صورت میں بھی, چاہے جنگ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, اس کے قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے جو ہم پر پابندیاں لگائیں ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ ہم ایک دوسرے کے جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی کا درجہ نہیں دیں گے, تو پھر ہمارے لیے اس معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے. اسلام کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو وعدے کرو, جو معاہدات کرو, ان معاہدات کو پورا کرو. اگرچہ اس معاہدے پر عمل کرنا کتنا ہی مشکل نظر آتا ہو, لیکن جب معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پورا کرو. تو جب کسی جائز معاملے میں معاہدہ کیا جائے گا تو اس معاہدے کو پورا کیا جائے گا. غلام یا لونڈی بنانا یہ کوئی فرض اور واجب کا درجہ رکھتا نہیں, ایک جواز ہے. اسلام نے اس کو جائز کی حد تک رکھا اور اس میں اصلاحات کی, تو ہم بوقت ضرورت اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے, تو پھر ہمارے لیے غلام بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو بھائی یہ جو مسئلہ ہے اسلام میں غلامی کا تصور, اس مسئلے کے بارے میں میں نے ایک مجموعی بات کی. اب جو 7 سوالات اٹھائے گئے ہیں میں مختصر طور پر ان کے بارے میں بات کر دیتا ہوں. ان میں سے پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا انسان کو غلام بنانا جائز ہے؟ تو جیسے عرض کیا, تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ عام حالات میں کسی انسان کو غلام بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. البتہ جب شرعی جہاد ہو اور ہمارا کسی قوم کے ساتھ غلام بنانے کا معاہدہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے, لیکن ان حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے جن حقوق کے ادا کرنے کا اسلام نے ہم کو پابند بنایا ہے. دوسرا سوال, کیا دنیا میں غلامی کے نظام کو رواج دینے کا ذمہ دار اسلام ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے جو تفصیل سے بات سنی, الحمدللہ نہ تو اسلام غلامی کے نظام کا بانی ہے, نہ اس کو رواج دینے والا.
یہ اسلام سے پہلے سے ہی غلامی کا نظام چلا آ رہا تھا. اسلام کو اس نظام میں اصلاحات، انقلابی قسم کی اصلاحات کا موقع ملا ہے. اسلام نے اس کو رواج نہیں دیا اور اس کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. تیسرا سوال، سرخ ہندی کون تھے اور ان پر انسانیت سوز مظالم کس نے ڈھائے؟ اللہ اکبر. آج تو بہت سارے مسلمان دہشت گردی کے الزامات سن کر اور بنیاد پرستی کے الزامات سن کر سر چھپاتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں واقعی شاید ہم دہشت گرد ہیں، واقعی ہم لوگوں پر ظلم ڈھا رہے. لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انسانیت پر ظلم کل بھی زیادہ تر مغربی اقوام نے اور ان میں بھی نمایاں عیسائی اقوام نے مظالم ڈھائے تھے، اور آج بھی ان کا دامن مظالم سے داغدار ہے. پوری دنیا میں ظلم و ستم ڈھانے والے آج بھی وہ ہیں. آج دنیا میں کہیں بھی انسانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو مغربی اقوام مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں. چوتھا سوال، آزادی اور غلامی کا حقیقی معیار کیا ہے؟ توجہ سے سن لیجیے گا. جو ہمیں قرآن نے سوچ دی ہے اور اللہ کے نبی نے سوچ دی ہے، اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں حقیقی آزاد شخص وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے احکام کی، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا ہے. حقیقی آزاد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے. حقیقی آزاد وہ شخص ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور حقیقی آزاد وہ شخص ہے جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا. حقیقی آزاد وہ شخص ہے جو اللہ کے سوا نہ کسی سے امید رکھتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے. ورنہ انسانوں میں بے شمار ایسے ہیں جن میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی غلامی میں مبتلا ہے. اگر ہم نظر ڈالیں تو یہاں ملکوں کے ملک وہ دوسرے ملکوں کے غلام ہیں. کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی برطانیہ کا غلام ہے، اور کوئی دولت کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے، کوئی شہوت کا غلام ہے، اور کوئی اپنے نفس کا غلام ہے. تو حقیقتاً غلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی اختیار کرتا ہے. اور حقیقی آزاد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی اطاعت اور پابندی کرتا ہے. ایک عجیب نقطہ آپ کو بتاؤں کہ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو ان میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ لونڈی کے لیے پردہ نہیں ہے لیکن آزاد عورت کے لیے پردہ ہے. تو یہ علامت تھی اس زمانے میں جس وقت اسلام ہر شعبے میں زندہ تھا اور قرآن کریم کی تعلیمات پر ہر شعبے میں عمل کیا جاتا تھا. تو کسی عورت کے آزاد ہونے کی علامت یہ تھی کہ وہ پورے پردے میں ہو، اور لونڈی پورے پردے میں نہیں ہوتی تھی. تو اس سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ آزاد نہیں ہے بلکہ لونڈی ہے. اب میں کیسے کہوں، میری بہنیں اور بیٹیاں کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ اسلام تو کہتا ہے جو بے پردہ پھرتی ہیں وہ لونڈیاں ہیں حقیقت میں، اور جو پردے والی ہیں وہ آزاد ہیں. لیکن آج معاملہ بالکل الٹ کر دیا گیا. جو پردے میں ہیں ان کو لونڈیاں سمجھا جاتا ہے، اور جو پردے سے محروم ہیں ان کو آزاد کہا جاتا ہے اور آزاد سمجھا جاتا ہے. تو آزادی اور غلامی کا حقیقی معیار اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی یہ آزادی ہے، اور ان سے بغاوت یہ حقیقت میں غلامی ہے. پانچواں سوال، کیا اب بھی جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ تمام ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں اگر ہماری بھارت کے ساتھ بھی جنگ ہو یا اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ ہو تو ہم ان کے قیدیوں کو غلام یا لونڈی نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ جہاں ہم نے اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط کیے، بھارت اور اسرائیل نے بھی دستخط کر رکھے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام یا لونڈی بنانا وہ جائز نہیں ہے. چھٹا سوال جو کیا گیا، ماڈرن انسان نے غلامی کی کون سی شکلوں کو رواج دیا ہے؟ ویسے تو مختلف صورتیں ہیں،
لیکن میرے خیال میں ان میں سے جو سب سے مؤثر صورت ہے اور بدترین صورت ہے غلامی کی، وہ معاشی غلامی ہے۔ یہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں، عالمی ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جن قوموں کو قرض دیتے ہیں حقیقت میں ان کو غلام بنانے کے لیے قرض دیے جاتے ہیں۔ تو یہ غلامی کی ایک بدترین صورت ہے کہ قرضوں میں جکڑ لیا گیا کہ آج پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ کئی ہزار روپے کا وہ مقروض ہوتا ہے، باوجود ہے کہ اس نے کسی سے ایک پائی بھی قرض نہیں لی، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی وہ قرض مقروض ہو جاتا ہے۔ جو قومیں قرض دے کر قوموں کو غلام بناتی ہیں، پھر وہ ان سے اپنی مرضی کی سیاست بھی چاہتی ہیں اور اپنی منمانی بھی ان پر چلاتی ہیں، چاہتی ہیں کہ سیاست بھی ان کی مرضی کے مطابق کی جائے، حکومتوں سے تعلقات بھی ان کی مرضی کے مطابق کیے جائیں، اور بجٹ بھی ان کی مرضی کے مطابق بنایا جائے، اور ٹیکس بھی ان کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں۔ تو یہ ایک بدترین غلامی ہے جس کے اصل بانی یہود ہیں، اور انہوں نے اس کو پوری دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی اور آزاد قوموں اور آزاد ممالک کو ایک بدترین قسم کی غلامی میں جکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی ممالک پر جو غیر مسلموں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی غلام ہیں، اور آگے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلامی ہی کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے حکمران غیروں کی غلامی سے آزاد ہوں اور ہم اپنے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں کر سکیں۔ اللہ وہ ہمیں دن دکھائے جب عالم اسلام میں خلافت کا نظام قائم ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم غیروں سے ہدایات لیں، ہم غیروں کے ہدایات دینے والے بنے۔ آخری اور 7واں سوال جو کیا گیا، جدید دور میں عورتوں کی خرید و فروخت کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کیا خریدی گئی عورت کا حکم لونڈی کے ضمن میں آئے گا؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت یہ حرام ہے، اسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، بیٹیوں کو بیچتے ہیں، بہنوں کو بیچتے ہیں، ان کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ قطعاً حرام ہے، اس کی کوئی صورت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بیچ کر جو کچھ وصول کرتے ہیں اس کو مہر کا نام دیتے ہیں، اور یہ قطعاً غلط ہے، جبکہ مہر تو عورت کا حق ہوتا ہے، اور یہاں بیچنے والا باپ یا بیچنے والا بھائی وہ اپنی بیٹی اور بہن کی قیمت وصول کرتا ہے۔ تو اسلام میں کسی بھی آزاد کی خرید و فروخت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کیا خریدی گئی عورت کا حکم لونڈی کے ذمن میں آئے گا؟ قطعاً نہیں۔ کوئی بھی خریدی گئی عورت، اس کو لونڈی کا حکم نہیں دیا جا سکتا، وہ آزاد ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، وہ آزاد ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی غلامی سے، چاہے وہ اغیار کی غلامی ہو، چاہے نفس کی غلامی یا اپنی خواہشات کی غلامی، اللہ پاک ہمیں اس سے آزادی اور رہائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیجیے۔ کافی عرصے سے اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کے ساتھ، علوم قرآن کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، نااہلیت کے باوجود، اور اس سلسلے میں مختلف چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ ایک بات جو ذہن میں آئی تھی وہ یہ کہ ایسے سیمینار اور ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں جن میں ملک کے مختلف علماء جو قرآنی علوم میں واقعی مہارت اور بصیرت رکھتے ہیں، ان کے مختلف موضوعات پر مقالے وہ پڑھے جائیں اور ان کے بیانات کروائے جائیں۔ خالص علمی قسم کے اور ٹھوس مواد پر مشتمل وہ بیانات اور مقالات ہوں۔ یہ ایک سوچ تھی ذہن میں،
تو الحمدللہ ہم نے ابھی جو پچھلی جمعرات کو کریم آباد سر آدم جی انسٹیٹیوٹ میں جو پروگرام ہوا اس میں اعلان کیا کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا تو اپریل کے پہلے ہفتے میں، ابھی تاریخ کا تعین عنقریب کر دیا جائے گا، اپریل کے پہلے ہفتے میں شب قرآن کے نام سے ہم پہلا پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام کو دعوت دی جائے گی اور ان کے لیے موضوعات متعین کیے جائیں گے، اور وہ ان موضوعات پر بھرپور تیاری کے بعد اپنے مقالات پیش کریں گے یا بیانات کریں گے، اور حاضرین کو اس میں موضوع سے متعلق سوال جواب کی بھی اجازت ہوگی۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، بلکہ خواتین سے بھی، کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور شب قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک ہم بیانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے۔ بس میرے ایک اللہ پاک نے زبان سے یہ الفاظ نکال دیے کہ ہم اس پروگرام کو شب قرآن کا نام دیں گے، تو 2-3 علماء کے بیانات اس میں ہوں گے، اس میں جتنا وقت بھی لگ جائے۔ تو آپ تمام حضرات و خواتین سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست۔